سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر پر روافض کی طرف سے جتنے مطائن کیے گئے ہیں، ان مطائن میں سے ایک بہت بڑا جو طعن ہے وہ یہ ہے کہ جنگ احد میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور جنگ سے فرار ہو گئے تھے۔ اور یہی طعن پیر عبد القادر شاہ پنڈی والے انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب فضائل الصحابہ سے ایک روایت جو کہ ضعیف روایت ہے اس کو پڑھ کے تو سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر طعن کیا ہے۔ پہلے میں وہ روایت پیش کروں گا اور اس روایت کے بعد انشاءاللہ دیگر دلائل اور احادیث کی روشنی میں شیخین کریمین کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ جنگ احد میں ثابت قدم رہنا انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ روایت امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ میں 259 نمبر دارالکتب العلمیہ بیروت کا جو چھاپا اس میں موجود ہے، اور پیر عبد القادر صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھاگے ہوئے لوگوں میں سے سب سے پہلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اور میں نے جب آ کے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک شخص تھا جو وہاں کفار کے خلاف لڑ رہا تھا اور وہ علی ہی تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کی استنادی حیثیت کو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ روایت جو ہے وہ درجہ صحت کو پہنچتی ہے کہ نہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ۔ اس راوی کے بارے میں آپ میزان الاعتدال سے ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، تہذیب التہذیب میں اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس راوی کے بارے میں محدثین نے سخت جرح اور جمہور محدثین کے نزدیک یہ ضعیف راوی ہے، اور اسی سلسلے میں امام ابن الجوزی کی یہ کتاب ہے کتاب الموضوعات میں صفحہ نمبر 598 پہ باب خروج الخلافت من بیت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ایک روایت اسی اسحاق بن یحییٰ کی امام ابن الجوزی لے کے آئے، اور روایت کو بیان کر کے کہتے ہیں ھذا حدیث لیس بصحیح قال احمد والنسائی اسحاق بن یحییٰ متروک الحدیث۔ امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ امام نسائی اور امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ اسحاق بن یحییٰ متروک الحدیث ہے، وقال یحییٰ بن معین لیس بشیء، اور امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ لیس بشیء۔ ابن حبان اور عثمان بن فائد کہتے ہیں یعدی بالمعضلات لا یجوز الاحتجاج بہ، یعنی یہ معضلات روایت بیان کرتا تھا اور اس کی روایت سے احتجاج یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تاثرات ہیں اور یہ موقف ہے علماء اسماء و رجال کا اور محدثین کا اسحاق بن یحییٰ کے بارے میں۔ تہذیب التہذیب میں اور میزان الاعتدال میں محدثین کے اقوال اسحاق بن یحییٰ کے بارے میں مذکور ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، واہی الحدیث ہے، یہ تکلم فی حفظہ ہی، علماء نے اس کے حفظ میں کلام کیا ہے اور اس طرح علماء نے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ روایت اس کا مرکزی راوی جتنے اس کے طرق ہیں، تمام طرق کو جب ہم جمع کرتے ہیں، اس کا ایک جو طریق ہے وہ فضائل الصحابہ میں موجود ہے، اسی طریقے سے ایک طریق اس کا دلائل النبوہ میں موجود ہے، مستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 3 صفحہ 477 پہ موجود ہے، اور اسی طرح حلیۃ الاولیاء میں اس کے یعنی متعدد جو طرق موجود ہیں، ان میں مرکزی راوی اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ ہے جو کہ متروک الحدیث، واہی الحدیث اور ضعیف راوی ہے۔ اس کی روایت سند کے اعتبار سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو خیانت کی گئی اس روایت میں وہ یہ پیر عبد القادر صاحب نے خیانت کی، یہ کہا کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ جو بھاگے ہوئے لوگ تھے ان میں سے پہلا آنے والا میں شخص تھا۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، دلائل انشاءاللہ آگے آئیں گے کہ جنگ احد میں جب کفار نے مسلمانوں پر درے کے پیچھے سے آ کے اچانک حملہ کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت لوگ موجود تھے، ایک تو منافقین کا جو ٹولہ تھا وہ تو بھاگ گئے بزدلی دکھاتے ہوئے اور وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگے، اور ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک وہ گروہ تھا جو اپنے پاؤں پہ نہ ٹھہر سکے اور ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ جنگ سے الگ ہو گئے۔ ایک وہ طبقہ تھا چند لوگوں کا، اور ایک وہ گروہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات طیبات کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور ان صحابہ میں مولا علی بھی موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے۔ اب یہ ہوا کہ جو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت قدم رہے وہ کفار کے مقابلے میں دفاع کرتے رہے، مسلمانوں کا اور اسلامی لشکر کا، اور کفار کے خلاف لڑتے رہے۔ تو اب اس تھوڑے سے عرصے میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر جب پہاڑ کی اوٹ لے کے سائڈ پہ ہوئے تو جب حضور الگ ہو گئے
تو باقی صحابہ اکرام جب لڑتے رہے کفار کے مقابلے میں، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب الگ ہوئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ کون سے صحابہ تھے؟ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں غزوہ احد کے حوالے سے جو احادیث بیان کی ہیں ان میں سے سب سے پہلی حدیث 4641 نمبر ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تنہا ہوئے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرد یوم احد فی 7 من الانصار ورجلین من قریش. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہو گئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 7 انصاری صحابہ تھے اور 2 صرف قریشی صحابہ تھے. 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد میں تنہا ہوئے، الگ ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو قریشی 2 صحابہ تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ 2 قریشی صحابہ کون سے تھے؟ یہ دیکھیے صحیح بخاری ہے اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 4061، 4062 اور اسی طرح 3722 نمبر اس کا حدیث کا موجود ہے. ابو عثمان راوی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ نے بیان کیا ہے اور وہ روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ لم یبقى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعد تلک الایام التي یقاتل فیہن. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ میں موجود تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا غیر طلحہ و سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے تو حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے. تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس میں 2 قریشی صحابہ کا ذکر ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قریشی صحابہ موجود تھے وہ 2 جو تھے وہ کون سے تھے؟ حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ تو وہ صحابی ہیں جن کا تذکرہ جنگ احد کے ہی حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی کتاب الجہاد باب ما جاء فی الدرع حدیث نمبر 1692 میں بیان کیا ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم پہنچے، سر مقدس پہ مغفر پیوست ہو گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رباعیات جو ہیں ان کو زخم پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد کی ایک چٹان پر چڑھنے لگے. تو یہ جامع ترمذی کی جو حدیث ہے اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت سعد بن سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے اور حدیث میں لفظ ہے کہ فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ فَصَعِدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. حضرت طلحہ جب بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ کے کندھوں پر سوار ہوئے حَتَّى اسْتَوَىٰ عَلَى الصَّخْرَةِ، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کی اس چٹان پر چڑھ گئے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوجب طلحہ، طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، یعنی طلحہ کے لیے جنت واجب ہوگی. اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو صحابی موجود تھے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا جامع ترمذی سے ذکر ہو گیا. اور بخاری مسلم کی جو حدیث ہے اس میں مشہور حدیث ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کو حضور نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان ہو جائے، تیر پھینک. تو یہ سعد تھے رضی اللہ تعالیٰ جو تیر پھینک پھینک کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے تھے. تو جو 2 قریشی حضور کے پاس موجود تھے لم یبقا، حدیث میں لفظ ہے کہ اور کوئی باقی نہیں رہا، بس 2 صحابی تھے قریشی. اور کون سے تھے؟ سعد بن ابی وقاص اور حضرت سیدنا طلحہ. نہ مولا علی اس وقت موجود تھے، نہ ابوبکر صدیق اور نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں تھے؟ تو وہ کفار کے خلاف لڑ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دفاع کر رہے تھے. اور کفار کے ساتھ جب نبرد آزماتے، امام ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 1 صفحہ 270 پہ اس بات کو بیان کیا. ثبت معه اصابۃ من اصحابہ 14 رجلا من المہاجرین. فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ ثابت قدم رہے وہ 14 صحابہ تھے، 7 انصاری
اور 7 مہاجر صحابہ، جو 7 مہاجر صحابہ تھے، سبعۃ من المہاجرین فیہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ ثابت قدم رہے مہاجرین میں سے، ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر بھی موجود تھے۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا بھی بالکل واضح ہو گیا۔ اور یہ ہے کتاب امام ابو بکر احمد ابن حسین بہقی کی دلائل النبوہ و معرفت و حوالے صاحب شریعہ، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر میرے پاس 137 ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد کی اس چٹان پر چڑھے تو کفار کہ چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ حضور نے فرمایا اللہم انہ لا ینبغی لہم ان یعلونا، یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ تو صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ ان کو اوپر نہ چڑھنے دو، ان کو اوپر نہ چڑھنے دو، ان کو روکو۔ فقاتلہم عمر بن الخطاب ورہط من المہاجرین حتی احبطوہم عن الجبل۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ان کفار کے خلاف جہاد کیا، ان میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہے، جنہوں نے مہاجر صحابہ کے ایک گروہ کے ساتھ کفار کے مقابلے میں جہاد کیا اور ان کو اس چٹان سے اور پتھر سے اتارا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد کی طرف اوپر حضور چٹان پر چڑھ گئے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر کو زخم آیا۔ تو یہ بالکل احادیث واضح ہیں کہ جس میں سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ثابت قدم رہنا بالکل واضح ہے۔ اب اسی روایت کو جب ہم دیکھتے ہیں مسند فضائل الصحابہ کی 259 نمبر روایت کو، جس میں پیر عبد القادر صاحب نے یہ کہا کہ ابو بکر و عمر جو ہیں وہ، حضرت ابو بکر جو ہے نا وہ باغ میں سے آنے والے تھے۔ اسی روایت میں کہا کہ جو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے تو وہ حضرت علی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہی پیر عبد القادر صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی بولا جائے تو جھوٹ ہوتا ہے۔ تو ہم تو شان و عظمت کو ماننے والے ہیں، صحابہ کی عظمت و اہل بیت کی عظمت کو مانتے ہیں، لیکن جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کو کسی صورت میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی یہ جو روایت پڑھی گئی ہے فضائل الصحابہ سے، اس کے جب ہم ترک جمع کرتے ہیں تو امام حاکم نے جب اس کا ایک طریق اپنی مستدرک میں ذکر کیا جلد 3 تو اسی روایت کو امام حاکم لے کے آئے سیدنا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب میں۔ امام ابن حبان جب اس روایت کو لے کے آئے تو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں لے کے آئے، اور جب ہم اس روایت کو کھول کے دیکھتے ہیں، اس روایت میں تو باقاعدہ لفظ موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے آ کے دیکھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے حضور کے دفاع میں کفار کے خلاف شخص لڑ رہا تھا، فرماتے ہیں فَإِذَنْ هُوَ أَبُو عُبَیدَةُ بْنُ الْجَرَاحِ رضی اللہ تعالیٰ جب میں نے دیکھا تو وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے۔ اب حدیث میں لفظ موجود ہے کہ وہ جو شخص موجود تھا وہ کون تھا؟ حضرت ابو عبیدہ، اور پیر صاحب کہتے ہیں وہ شخص کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیر صاحب جھوٹ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بارے میں بولا جائے تو جھوٹ ہوتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو جب حضور کے بارے میں جھوٹ بولا جائے تو وہ درست نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرت مولا علی کے بارے میں جو جھوٹ بولا جائے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ترک اٹھا کے دیکھیں، یہ صحیح ابن حبان کا 6980 نمبر طریق ہے، اور اسی طرح جو مستدرک کے حاکم ہے اس کی روایت نمبر ہے 5234 نمبر روایت ہے۔ تو ان میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود ہے۔ ابھی ہم جب دیکھتے ہیں جنگ احد ہی کے حوالے سے، ایک تو اس سلسلے میں پیر صاحب نے یہ بھی بات کی کہ اس کا جواب بھی دینا ضروری ہے کہ علامہ ابراہیم قندوزی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ینابیع المودہ، عرب و عجم میں بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگ احد کے دن علی کا ثبات قدم دکھانا پوری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے ینابیع المودہ،
ہمیں اس میں کوئی مذائقہ یا اعتراض نہیں کہ مولا علی ثابت قدم رہے، یقیناً ثابت قدم رہے، جس طرح صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت قدم رہے، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا بھی ثابت قدم رہے، جو صحابہ کا ذکر حدیث میں موجود ہے یہ ثابت قدم رہے، لیکن جھوٹی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب ینابیع المودہ جو کتاب ہے، پیر صاحب نے اس کو اہل سنت کی موت پر کتاب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ پیر صاحب اگر اہل تشیع کی تصانیف پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو دیکھ لیتے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا کہ ینابیع المودہ اہل سنت کی موت پر کتاب نہیں ہے، بلکہ الذریعہ الی تصانیف شیعہ، آقا بزرگ طحرانی جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے اس میں کتاب میں لکھا ہے کہ ینابیع المودہ یہ اہل تشیع کی موت پر کتاب ہے۔ تو جس کو شیعہ اپنی موت پر کتاب تسلیم کر رہے ہیں اس کو سنیوں کے کھاتے میں ڈال کے کہنا کہ یہ سنیوں کے موت پر کتاب ہے، یہ خیانت اور غلط بیانی سے بات کم نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 4043 نمبر حدیث ہے، جب ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے آئے، اس وقت حالت کفر میں تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو جب ابو سفیان آیا آ کے آواز دی اور کہا کہ افی القوم محمد، کہ کیا قوم محمد موجود ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تجیبو، اس کو جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے کہا کہ ابو بکر موجود ہے، پھر کہا کہ عمر موجود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جواب نہیں دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر یہ ہوا کہ جب اس نے پکارا لم یملک عمر نفسہ، حضرت عمر اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، فرمایا کذبت یا عدو اللہ ابقى اللہ علیک ما یخزیک، حضور بھی یہاں موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں اور میں بھی یہاں موجود ہوں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4043 سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود ہے۔ پھر پوری لمبی حدیث ہے، حضرت عمر نے پھر ابو سفیان کو جوابات دیے۔ اسی طرح امام طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری، اگر یہ روایات پیش کرتے ہیں تاریخ کی کتابوں سے تو تاریخ کی کتابوں کی اگر جھوٹی روایات آپ پیش کرتے ہیں تو یہ بھی تاریخ کی روایت دیکھ لیں، یہ پہلی جلد ہے تاریخ طبری کی، دوسری جلد ہے اور اس کے صفحہ نمبر 67 پہ موجود ہے۔ فلما عرف المسلمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہدوا بہ ونہد نحو الشعب معه علی بن ابی طالب و ابو بکر ابن ابی قحافہ و عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنگ جب لڑ رہے تھے کفار کے مقابلے میں، جب فارغ ہوئے اور کفار کو بھگا دیا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے، جو صحابہ حضور کے پاس آئے ان میں سے حضرت مولا علی کا نام سر فہرست ہے، پھر صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت حارث، یہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ اگر واپس آنے کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بھاگ کے واپس آئے تھے تو ان میں پھر مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام موجود ہے۔ کیا مولا علی جنگ احد سے بھاگ گئے تھے؟ نہیں، بھاگے نہیں تھے نعوذ باللہ، بلکہ مولا علی کفار کے مقابلے میں جہاد کر رہے تھے اور لڑ رہے تھے اور مسلمانوں کا دفاع کر رہے تھے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس تھوڑے سے وقت میں الگ ہو گئے، تنہا ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تنہا ہوئے اس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 قریشی اور 7 انصار تھے۔ بلکہ ایک روایت سنن نسائی میں وہ بھی پڑھ دوں، سنن نسائی کی جو روایت ہے ذرا اس کو ملاحظہ فرما لیں، وہ نمبر ہے اس کا 3146 ہے، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد میں جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیۃ فی 12 رجل من الانصار وفیہم طلحہ بن عبید اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12 انصار صحابہ تھے اور ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ صحابہ موجود تھے اور یہی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں میں اٹھایا، اور یہی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں مجموع زوائد کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 207 اور روایت کا نمبر 14811 امام حیثمی روایت لے کے ہیں۔ ایک راوی کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا، باقی اس کے رجال صحیح ہیں، وہ روایت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز پڑھنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ الا اخبرکم عن یوم احد، کیا میں تمہیں یوم احد کے بارے میں خبر دوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، فرمایا وما معی الا جبریل عن یمینی وطلحہ عن یساری، فرمایا کہ اس وقت میرے ساتھ میرے دائیں حضرت جبریل موجود تھے
اور بائیں میرے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو بحمد تعالیٰ ان تمام دلائل اور احادیث اور روایات و آثار سے یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جنگ احد کے دن جو ثابت قدم رہنے والے صحابہ تھے، ان میں حضرت مولا علی، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات گرامی قدر یہ سر فہرست تھے۔ اور حضور علیہ السلام جب تھوڑے وقت کے لیے چٹان کی طرف الگ ہو گئے تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے جو تنہا دو انصار قریش صحابہ تھے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگر باقی صحابہ کو بھاگے ہوئے ڈکلیئر کرنا ہے تو ان حدیث کی وجہ سے پھر مولا علی مرزا شیر خدا کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ہم کہتے ہیں مولا علی ثابت قدم رہے، صدیق اکبر بھی ثابت قدم رہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر بھی ثابت قدم رہے تھے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات میں عرض کروں گا، پیر صاحب نے جب فضائل الصحابہ کا حوالہ دیا تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں امام احمد بن حنبل جو فضائل الصحابہ میں روایت لے کے ہیں، تو امام احمد بن حنبل اگر اس کو گناہ یا بے ادبی سمجھتے ہوتے تو اس کو ذکر نہ کرتے، انہوں نے فضائل میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ نہایت بچگانہ استدلال ہے پیر صاحب کا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب محدث اپنی کتاب میں کسی روایت کو ذکر کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آنے والی روایت اور ہر ذکر کردہ روایت وہ اس محدث کے ہاں صحیح بھی ہو۔ وہ تو فیصلہ کاری پہ ہوتا ہے کہ اس کی سند کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی سند آیا کہ صحیح ہے یا سند صحیح نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کی سند میں راوی جو اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ موجود ہے وہ راوی ضعیف متروک الحدیث ہے، بڑے محدثین نے اس پر جرح کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فضائل الصحابہ کی حدیث کو آپ نے لینا ہے، یہی روایت ایک تو اس میں خیانت کی ہے، اس میں ایک تو مولا علی کا نام نہیں ہے، ابو عبیدہ بن جراح کا نام ہے، مولا علی کا نام لے دیا۔ پھر اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ باغے ہو میں پہلے آیا، اور اس میں ایڈ کر دیا کہ باغے ہو میں پہلے آیا، یہ بھی خیانت کی۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ کی روایات کو لینا ہے تو پیر صاحب کو میں تھوڑا سا ذرا گزارش کروں گا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کر چکے ہیں، جس کا نمبر ہے 49 نمبر ہے۔ مولا علی مرزا شیر خدا فرماتے ہیں کہ لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل قرار دے گا میں اس مفتری اور قذاب کو کوڑے لگاؤں گا، اس پر حد جاری کروں گا، جو کہ مفتری اور قذاب کی حد 80 کوڑے، میں اس کو 80 کوڑ ماروں گا۔ امام احمد بن حنبل اس کو فضائل الصحابہ میں لے کے ہے، تو پیر صاحب اس کو ذرا قبول کریں اور اعلان کریں امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ کی روشنی میں کہ جو مولا علی کو ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا وہ 80 کوڑوں کا مستحق ہے، ذرا کہہ کے دکھائیں اگر ہمت اور جرت ہے۔ لیکن یہ روایت آپ کو ہضم نہیں ہوگی، تو جب یہ روایت آپ کو ہضم نہیں ہوتی تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بہت ساری ایسی احادیث کو فضائل الصحابہ میں ذکر کیا جس کو آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی سند کو دیکھا جائے گا، سند اگر صحیح ہے تو پھر قابل قبول ہے، اور سند صحیح نہیں ہے اور اصول اہل سنت پر پوری نہیں اترتی تو پھر وہ قابل قبول نہیں۔